ایک عابد تھا، 200 سال اس نے عبادت کی. اب ذرا غور سے سنیں، 200 سال اس نے عبادت کی. اب شیطان نے جب دیکھا، اس نے نا ایک حجرہ بنایا تھا، حجرے کے اندر ہی عبادت کرتا تھا، کسی کو اندر آنے نہیں دیتا تھا کہ کوئی ایسی شیطانی چیز ہی نہ آئے کہ میری عبادت میں غفلت آئے. 200 سال ایک حجرے میں بیٹھ کے عبادت کی. شیطان نے دیکھا، شیطان نے کہا یار 200 سال اس نے عبادت کی، چل اس کو گمراہ کرے. شیطان اس کے پاس گیا، اس نے انسانی شکل میں کہنے لگا آپ عابد ہیں، مجھے اپنا معتقد کر دیں، اپنا مرید کریں، میں آپ کی عبادت میں رہنا چاہتا ہوں، میں بھی عبادت کرنا چاہتا ہوں. وہ عابد کہنے لگا جا بھائی جا، میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا، میں اپنی عبادت خود کرتا ہوں، چلا جا یہاں سے. شیطان نے بڑی کوششیں کی، اس نے کہا یار تو بڑی کرتا ہے کر. عابد نے کہا نہیں، چلا جا. شیطان نے کیا کیا، اس عابد کے حجرے کمرے کے باہر ہی مصلی بچھا لیا، مصلی بچھا کر نماز شروع کر دی، پڑھنا شروع، عبادت شروع کر دی. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 4 5 دن گزرے تو وہ نہ شیطان کچھ کھائے نہ پیے نہ سوئے، ہر وقت عبادت میں لگا رہے. وہ جو اندر عابد تھا اس نے دیکھا یار 4 5 دن ہو گئے ہیں، نہ یہ باہر والا بندہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، اور 4 5 دن عبادت ہی کری جا رہا ہے. اس نے کہا یار اس سے مجھے کچھ حاصل کرنا چاہیے کہ ایسی عبادت وہ کیسے کر لیتا ہے، نہ سوتا ہے نہ کھاتا نہ پیتا. باہر آیا وہ عابد اور کہنے لگا شیطان کو، اس کو نہیں پتا شیطان کہ یار یہ تمہیں عبادت کہاں سے سیکھ لے، نہ تجھے نیند آتی، نہ تو سوتا نہ پیتا نہ کھاتا ہے، اور 3 4 دن سے میں دیکھ رہا ہوں تو یہاں بیٹھ کے عبادت ہی کری جا رہا. تو شیطان کیا کہنے لگا، یہ عبادت جو ہے نا یہ بڑی مشکل سے مجھے ملی ہے. کہنے لگا جی مجھے بھی سکھا دے. اب دیکھیں شیطان کا کیسے چنگل میں پھنسا رہا ہے. تو شیطان کیا کرنے لگا، یار اگر ایسی عبادت چاہیے نا تو پھر ایک گناہ کر لے. عابد کو کیا کہہ رہا ہے، عبادت کرے، ایک گناہ کر لے. وہ کہنے لگا یہ کیسے کیا ہو سکتا ہے، کہتا یار میرے ایک گناہ کی، شیطان کہتا ہے میرے ایک گناہ کیا ہوا ہے، اب جب میں عبادت کر رہا ہوتا نا مجھے نیند آتی ہے نا، آنے لگتی ہے، تو میں وہ گناہ یاد کرتا ہوں، میری نیند اڑ جاتی ہے. جب مجھے بھوک لگنے لگتی ہے میں وہ گناہ یاد کرتا ہوں، میری بھوک اڑ جاتی ہے، میری نیند ایسے اڑ جاتی ہے. مجھے پیاس لگتی ہے میں وہ گناہ یاد کرتا ہوں، میری پیاس ختم ہو جاتی ہے، اس لیے میں لگاتار عبادت کر رہا ہوں. اس نے کہا اچھا، اس نے کہا پھر بتا میں کیا گناہ کروں. اب شیطان کیا کہنے لگا ایسے کر تو بدفعلی کر لے. وہ عابد کرنے لگا نہیں نہیں یار میں بدفعلی، اللہ معافی دے، میں عابد گزار میں کیوں کروں. اس نے کہا اچھا پھر ایسے کر قتل کر دے کسی کو. اس نے کہا نہیں نہیں یہ بھی نہیں میں کر سکتا، اتنا بڑا قتل کر دوں، ایک انسان قتل کر دوں. شیطان کہنے لگا چل ایسے کر شراب پی لے، ایک گناہ بس کر، شراب پی لے. اس نے کہا ہاں چلو شراب پی لیتا ہوں، یہ چھوٹا گناہ ہے. یہ لوگوں یہ بات ذہن سوچ لو، یہ نہ سوچو یہ چھوٹا یہ بڑا. گناہ گناہ ہوتا ہے، جب اس کی پکڑ آتی ہے تم جھوٹ بھی بولتے ہو وہ خدا اس پہ بھی پکڑ لیتا ہے. گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، چاہے چھوٹا چاہے بڑا. اس نے کہا شراب پی لیتا، اس نے شراب پی، نشے میں چڑھ گیا وہ عابد. پھر شراب پی، پھر نشے میں آ گیا. جب آیا تو اس نے کیا کیا، بدفعلی کر لی نشے میں. جب بدفعلی کر لی تو اس نے پھر کیا کیا، اس نے پھر قتل بھی کر لیا. اس عابد نے جب قتل کیا پولیس آ گئی، پولیس پکڑ کر لے گئی، جج نے فیصلہ سنا دیا اس کو پھانسی پہ چڑھا دو. اب پھانسی جب اس کا وقت آیا نا پھانسی کا، تو شیطان پھر آ گیا انسانی شکل میں، کہنے لگا میں اگر چاہوں تجھے پھانسی سے بچا سکتا ہوں. کہتا یار چل بھاگ جا، تیری وجہ سے میری عبادت خراب ہو گئی، میری زندگی خراب ہو گئی، میں گناہ میں پڑ گیا، اب اس جگہ تو کہہ رہا ہے میں تجھے بچا لوں گا. کہتا ہے میں بچا سکتا ہوں اگر تو کہتا ہے. کہتا ہے کہ اب جان کی پڑی تھی پھانسی کا ٹائم تک. کہتا جی کیسے بچاؤ گے. کہتا کہ تو ایسے کر، کہتے میں مسلمان ہی نہیں ہوں، میں کافر ہوں. اگر تو یہ کہہ دے گا تو کافر کو
شراب بھی حلال ہے، کافر کو زنا بھی معاف ہے، اور کافر